کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جی یہ خود جو جس کا انتقال ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں موجود تھے، سبق پڑھ رہے تھے۔ جی انہیں آ کر بتایا گیا کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو سوچئے باپ کے انتقال پر ایک بچے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دنیا کا سارا کام چھوڑ دے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہی کو یعنی سنی کو اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جو درس حاصل کر رہا تھا، درس کی تکمیل کی، شام کا وقت ہو گیا جب درس مکمل ہو گیا، جب میں گھر واپس گیا تو جا کر کے میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کی تدفین ہو چکی ہے، انہیں قبر میں دفن کیا جا چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اپنے والد گرامی کی مٹی تک نہ دے سکے اور اسے محروم رہ گئے۔ تو امام ابو یوسف نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا۔ انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے جن کو ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود امام بخاری نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں علم دین حاصل کرنے گیا تھا اپنے استاذ گرامی کے پاس۔ ان کے استاذ کا نام میرے ذہن سے فی الحال اتر رہا ہے۔ استاذ گرامی کے پاس گیا، ظاہر ہے کہ جو طلبہ دور سے آتے ہیں ان کا ماہانہ خرچ آتا ہے، ان کے گھر سے ماں باپ انتظام کر کے بھیجتے ہیں کہ میرا بچہ مہینے میں 500 خرچ کرے گا، 1000 خرچ کرے گا، 2000 خرچ کرے گا، جو بھی ہوا کرے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ طلب علم میں مشغول تھے، ان کے گھر سے ان کا خرچہ آنا تھا جس سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن جس دن آنا تھا اس دن نہیں پہنچا۔ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 یا 3 دن میرا ایسا گزرا ہے کہ طلب علم میں مشغول رہا لیکن کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے ان گھاس کو توڑ کر کے کھایا ہے جو وہاں پر جمی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یعنی گھاس کھا کر کے انہیں علم حاصل کیا ہے۔ یہ کیفیت تھی ان کے طلب علم کی، اور اس کے بعد پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کی شکل میں رسول کریم علیہ السلام کے اقوال پر مشتمل احادیث طیبہ کا مجموعہ پیش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی وجہ سے فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت سب سے زیادہ ہوئی، حضرت امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ خود جو جس کا انتقال ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں موجود تھے، سبق پڑھ رہے تھے۔ جی انہیں آ کر بتایا گیا کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو سوچئے باپ کے انتقال پر ایک بچے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دنیا کا سارا کام چھوڑ دے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہی کو یعنی سنی کو اور میں امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے جو درس حاصل کر رہا تھا، درس کی تکمیل کی، شام کا وقت ہو گیا جب درس مکمل ہو گیا، جب میں گھر واپس گیا تو جا کر کے میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی کی تدفین ہو چکی ہے، انہیں قبر میں دفن کیا جا چکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو اپنے والد گرامی کی مٹی تک نہ دے سکے اور اسے محروم رہ گئے۔ تو امام ابو یوسف نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ میں اپنے باپ کی مٹی اور جنازے اور تدفین سے محروم رہ گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے جو علم مل رہا تھا میں اس علم سے تو محروم۔ واہ واہ واہ، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے علم کی محرومی پر وہ فخر کر رہے ہیں کہ والد گرامی کی مٹی میں نے نہیں دی، ان کی تجہیز و تکفین میں میں نے شرکت اگرچہ نہیں کی ہے، لیکن میرے لیے یہ کیا کم ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے علمی در سے محروم۔ یہ طلبہ کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو لوگ ہر معاملے میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں، جو طلبہ ہر معاملے میں شکایتیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور وہ عوام جو یہاں سامنے موجود ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اس طرح کا مزاج بنائیں کہ علم کا شوق اور ذوق اور حصول علم کے لیے ہر طرح کی کٹھنائی اور پریشانی اگر برداشت کرنی ہے تو وہ برداشت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔
امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی ایک اور واقعہ ہے. یہ تو والد گرامی کا انتقال تھا، اس کے بعد آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا. وہ بھی اس وقت درس میں مشغول تھے یا درس دے رہے تھے. بتایا گیا آپ خود نہیں گئے، کسی کو اپنا نائب ولی بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ تم جاؤ میری جانب سے میرے بیٹے کی تجہیز و تکفین کر دو، تاکہ در علم حاصل کرنے کے لیے جو میں مشغول ہوں اس میں میرا ناغہ نہ ہو. واہ واہ واہ. ناغہ نہ ہو، یعنی ایک دن کے یا چند گھڑی کے ناغے کو بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا، اور بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے اور اس میت کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری کسی اور کو دے کر کے وہ بھیج رہے ہیں. جب آپ کا آخر وقت آیا، جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، وصال کا وقت قریب ہوا، تو ان کے سامنے ایک محدث تشریف فرما تھے. وہ گئے ان کی خیریت لینے کے لیے کہ وہ آخر وقت گویا تھا مرض الموت میں تھے. جب ان کی خیریت دریافت کی آپ کا کیا حال ہے، اب سوچئے آپ کے انسان کا آخری وقت چل رہا ہے، گویا نزا کے قریب ہے، روح نکلنے والی ہے، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہو. فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے ان سے سوال کیا، آپ یہ بتائیے کہ جب حج کرنے والا حج کو جاتا ہے اور رمی جمار جو وہاں موجود 3 شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے، وہ رمی پیدل افضل ہے یا سواری پر سوار ہو کر کے رمی کرنا افضل ہے؟ وہ محدث فرماتے کہ میں نے جواب دے دیا کہ پیدل افضل ہے. امام ابو یوسف نے فرمایا کہ نہیں، تم نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، جواب صحیح نہیں. تو پھر انہوں نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ بھئی سواری پر سوار ہو کر کے افضل ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، پھر تم نے خطا کی اور غلطی کی. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور پیدل بھی افضل نہیں ہے، سوار ہو کر کے افضل نہیں ہے، تو پھر افضل کس کیفیت میں ہے؟ رمی جمار کرنے والا رمی کیسے کرے گا؟ امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت عالم یہ ہے کہ وہ موت و زیست کے درمیان ہیں، زندگی کا آخری لمحہ چل رہا ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے تو مسائل پر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس رمی کے بعد اور عمل رمی والا باقی ہے یا نہیں ہے. اگر باقی ہے تو پھر ایسی صورت میں پیدل افضل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جا کر کے اسے سواری. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ محدث، انہوں نے یہ جواب دیا. جواب دینے کے بعد جب میں نکلنے لگا، دروازے کے باہر آیا کہ اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. یہ وہ آخری لمحات امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی، دنیا سے جاتے جاتے بھی وہ علم کی مجلس سجا گئے، اور جس محدث سے وہ کلام کر رہے تھے وہ فقہ حنفی کے مسائل پر. یہ ہمارے اسلاف کے حالات ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مکان میں موجود تھے. امام شافعی رات کا وقت ہوا، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بستر پر لیٹ گئے. امام شافعی مصلی بچھایا، قیام میں ہو کر کے عبادت نفل میں مشغول ہو، نماز پڑھنے لگے، عبادتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ صبح کا وقت، فجر کا وقت ہو گیا. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ فجر کی نماز کے لیے میں تیاری کر رہا تھا. اسی میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بستر سے اٹھے. بستر سے اٹھنے کے بعد وہ بھی بغیر وضو کیے ہوئے وہ بستر پر پوری رات لیٹے رہے. ظاہر ہے کہ لیٹا ہوا انسان دوسرا دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ سو گیا ہے، اور مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو نہیں فرمایا، مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ پوری رات بستر پر لیٹے رہے، اس کے باوجود آپ وضو نہیں کر رہے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
غور سے سنیے گا. فرمایا انہوں نے کہ تم نے پوری رات نفل عبادت کی ہے, اس نفل عبادت کا ثواب صرف اور صرف تمہیں ملنا ہے, یعنی تمہارا عمل تمہارے اپنے نفس کے لیے تھا, تمہارے لیے جو قرب حاصل ہوگا وہ صرف اور صرف تمہیں حاصل ہوگا. پوری رات لیٹے ہوئے میں نے نفل عبادت تو اگرچہ نہیں کی, لیکن 1000 سے زیادہ وہ فقہی مسائل تھے جو میں نے استنباط کیا ہے اور استخراج کیا ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والی قیامت تک امت کے لیے میں نے ان مسائل کو پیش کیا ہے, اور وہ ایسا حل میں نے پیش کیا پوری رات کہ جو صرف میرے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے کروڑوں مسلمانوں کے لیے لائے عمل. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. یہ وہ کیفیات تھی کہ ہمارے بزرگان دین بستر پر لیٹا بھی کرتے تھے تو وہ مسائل کو حل کیا کرتے تھے, قرآن و احادیث سے اس کا استنباط و استخراج کیا کرتے تھے. امت کی فکر تھی کہ انہیں صحیح راستے پر لایا کیسے جائے, ان کا عمل غلط نہ ہو جائے, کسی شرعی مسئلے میں وہ غلطی نہ کر بیٹھے. ان تمام مسائل کو پیش کرنے کے لیے وہ پوری زندگی اپنی لگا دی ہے صرف اسی لیے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے مسائل کو نہیں نکالنا ہے, احادیث طیبہ سے مسائل کو نہیں نکالنا ہے, اجماع اور قیاس نہیں کرنا ہے ہمیں, بلکہ صرف اور صرف ہمارے فقہاء و محدثین نے احادیث طیبہ کی جو تشریحات کر دی ہیں, قرآن و احادیث سے جو مسائل نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, صرف اور صرف انہی مسائل کو تو جاننا ہے ہمیں, لیکن ہمارے اندر یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم از کم ان مسئلے کو سیکھنے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیا. تو یہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آپ کے شہر, یہ تو خوش قسمتی ہے, آپ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک لمبے عرصے سے ایک صدی گزر گئی ہے کہ آپ کے سرزمین پر ایک عظیم الشان ادارہ قائم ہے, دائم ہے, چل رہا ہے, رچ رہا ہے, بسا ہوا ہے. طلبہ کی تعداد ہے, یہی نہیں یو پی ہے, بہار ہے, آسام ہے, بنگال ہے, ہندوستان کے مختلف کونے سے آپ کے دیار محبت میں آ کر کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کر کے وہ اپنے تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں درس و تدریس کی شکل میں. اس لیے میں آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے دور دراز سے تشریف لائے ہوئے طلبہ علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنے علم کی پیاس بجھاتے ہیں, اے ٹانڈا کے غیور مسلمانوں, آپ بھی اس کی تہیا اور اس کی تیاری کر لو کہ ہمیں بھی اگر 4-5 ہیں تو سب تو نہیں, لیکن کم از کم ایک بچے کو ہی صحیح عالم دین بنائیے, حافظ قرآن بنائیے, پھر اس کے بعد علم دین سکھائیے, تاکہ وہ کم از کم اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایمان بچا کر کے رکھے. کم از کم دنیا سے ہمیں جانا ہے تو ایمان تو سلامت رکھیں. زبان سے کیا نکلتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا, عمل کیسا کرتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا. پتا چلا کہ ہمارا ایمان نکل رہا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. وہ احساس پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے پیدا کرنے کے لیے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے, اور وہ علوم ملیں گے کہاں سے؟ وہ اساتذہ کی بارگاہ سے ملیں گے, مدارس میں داخلے کے بعد ملیں گے. کتب کا مطالعہ ضرور بہتر ہے, لیکن اسی وقت وہ کامیاب ہوگا اور اس کتاب کے مطالعے کا نفع ہوگا جب وہ کسی استاذ کے زیر سایہ رہ کر کے وہ تعلیم حاصل کرے گا. اس لیے آخر میں جاتے جاتے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حتی الامکان جس طرح سے مالی تعاون پیش کرتے ہیں, ہر موقع پر آپ مدرسے کو یاد کرتے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے اس کو کہہ لیجیے ایک طرح سے جانی تعاون ہے کہ آپ اپنے دل کے ٹکڑے جگر کو, اپنے بیٹے کو یہاں مدرسے میں بھیجیں, پڑھیں, تعلیم حاصل کریں, اپنی بیٹیوں کو پڑھائیے, ورنہ بے راہ روی کا شکار ہمیشہ رہے گا اور آپ کو ہمیشہ یہ شکایت رہے گی کہ فلاں ادھر چلی گئی, فلاں واقعہ یہاں پیش آ گیا, اور مختلف طرح کے حالات بنتے ہیں. آخر میں میں اپنی جانب سے, تمام ذمہ داران کی جانب سے, اساتذہ کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر موقع پر آپ اپنے ادارے کو یاد رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے, کیونکہ آپ سے اس ادارے کا تعلق دلی تعلق ہے, قلبی تعلق ہے, اور یہ وہ لگاؤ ہے جو انشاءاللہ تعالی اہل ٹانڈا کے ساتھ قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ دعا ہے مولا تعالی کہ ہمیشہ آپ کی اس محبت کو قائم و دائم رکھے, اور شکریہ کے طور پر کہ موقع بہ موقع جب آپ مدرسے کے طلبہ کو یاد رکھتے ہیں, چاہے وہ قرآن خوانی کی شکل میں ہو, محرم کے مہینے کی شکل میں ہو, 11ویں کے مہینے کی شکل میں ہو, یا مختلف شادیوں میں جو ہے یاد کرتے ہیں, ان سب کا ہماری تمام لوگوں کی اہل اسٹیج کی جانب سے آپ بے حد شکریہ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں, کاروبار میں اور ہر اعتبار سے برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.